اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت وہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کی دولت ہے، جس کو ہم اور آپ ایمان کہتے ہیں، جس کے اعمال کو ہم سب اسلام کہتے ہیں۔ یہ ایمان کی دولت، یہ اسلام کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی سب سے قیمتی، سب سے عظیم دولت ہے کہ اس ایمان کی دولت پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی یا ناکامی کا معیار رکھا ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہے، دنیا میں ایمان کی حالت میں رہا اور دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گیا، اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے لے کر چلا گیا، تو پھر یہ ایمان، یہ اللہ کی ذات پر یقین، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور یقین، یہ عقیدہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ آخرت میں گرچہ بندے کے اعمال نامے میں کتنے ہی گناہ ہوں، وہ اپنے گناہوں کی یا تو سزا پا کر یا اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاف ہو کر بہرحال ایک نہ ایک دن اس ایمان کی بنیاد پر جنت میں ضرور جائے گا اور وہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والعصر، قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ زمانے کی قسم۔ زمانہ وہ تین طرح کا زمانہ ہوتا ہے، ایک وہ زمانہ جو گزر چکا، گزرا زمانہ، ایک وہ زمانہ جو یہ چل رہا ہے، موجودہ زمانہ، ایک وہ زمانہ جو آگے آئے گا، فیوچر، مستقبل، آنے والا زمانہ۔ یہ تینوں زمانوں کی قسم کھا کر اللہ نے کہا کہ دیکھو انسان سب کے سب نقصان اور خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لائے، سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لائے۔ ان اہل ایمان کو یقیناً دنیا میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے سامنے مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں گی، لیکن یہ ایمان ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت رکھتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی یہی ایمان ان کی کامیابی کے لیے گارنٹی رکھتا ہے۔ اس ایمان کے علاوہ دوسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندے کو نجات دلا سکے۔ ایک چیز اور ہے، قرآن کریم میں ایک بات کہی گئی ہے، لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، جس میں یہ بتایا گیا کہ اے لوگو تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے ہم نے کتاب ہدایت دی، جن کو توریت دی یہودیوں کو، جن کو انجیل دی عیسائیوں کو۔ اے ایمان والو کہیں تم ان جیسے نہ ہو جانا جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی ہے۔ ان لوگوں کی صورتحال یہ ہوئی تھی فطال علیہم الامد کہ جب ان کی کتاب الہی کو لانے والے نبی کا زمانہ جیسے جیسے دور ہوتا چلا گیا ویسے ویسے ان کے دلوں میں سختی آتی چلی گئی، چونکہ نبی کا زمانہ جیسے جیسے دور ہوگا ویسے ویسے نبی کی جو برکتیں ہیں، نبی کے زمانے کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان سے بندے خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد کو جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے ہماری دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسے ہی دنیا میں کمزوری ایمان میں اور اعمال میں ہمارے آتی جا رہی ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے، صحابہ اکرام تو اس چیز کو جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں، اس لیے صحابہ اکرام کہا کرتے تھے آپس میں، اے لوگو تعالو، آ جاؤ، نزداد ایمانا، اے لوگو آ جاؤ، مل کر بیٹھ لو، کچھ ایمان کی باتیں کر لو، اللہ کی قدرت
کا کچھ ذکر کر لو, اللہ کی کچھ بڑائی بیان کر لو, جس سے ایمان تازہ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں بالکل ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک پرانا میلا کچیلا کپڑا پھٹ کر بوسیدہ ہو جاتا ہے, استعمال کے لائق نہیں بچتا. ویسے ہی ایمان کی بھی حالت ہے کہ یہ ایمان تمہارے دلوں میں ویسے ہی پرانا اور بوسیدہ ہوتا چلا جاتا ہے, کمزور پڑتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى, اے لوگو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو, اللہ سے مانگو, أَن يُجَدِّدَ إِيمَانَكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ, اس اللہ سے دعا کرو کہ وہ اللہ تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کو تازہ کر دے. اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے اپنے اللہ سے دعا کیا کرو, ورنہ یہ ایمان پرانے کپڑے کی طریقے سے پھٹتا چلا جاتا ہے اور بوسیدہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک موقع پر ایک صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ, وہ اپنے کچھ شاگردوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو یہ بتا رہے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یدرس الاسلام, کہ ایمان اور اسلام بالکل پھیکا پڑ جائے گا, بالکل ماند پڑ جائے گا. ٹمٹماتا ہوا ستارہ یا ٹمٹماتی ہوئی کوئی لائٹ, کوئی بلب جس کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام اور ایمان بھی ویسے ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا, اپنی روشنی کھوتا چلا جائے گا, ماند پڑتا چلا جائے گا. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ صورتحال یہ ہوگی کہ ایک زمانہ جب آئے گا تو اس میں یہ صورتحال ہوگی کہ لوگ بھول جائیں گے کہ روزہ کسے کہتے ہیں, زکوٰۃ کسے کہتے ہیں, صدقہ کسے کہتے ہیں, وہ ان چیزوں کو بھول جائیں گے. اور پھر صورتحال یہ ہوگی, نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ کچھ خاندان کے بڑے اپنے چھوٹوں کے سامنے یہ کہا کریں گے کہ اے بچوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, چونکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تم بھی پڑھ لو. باقی اس کا مطلب کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, وہ ہمیں نہیں معلوم, ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. جب یہ بات انہوں نے بیان کی تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تب کیا ہوگا؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کہ یہی کلمہ, اسی کلمے سے چمٹے رہنا ہے اور اسی کلمے کو اپنے سینے میں لگائے رکھنا ہے, بٹھائے رکھنا ہے. لوگ کہنے لگے کہ جب لوگ نہ روزے کو جانیں گے, نہ زکوٰۃ کو جانیں گے, نہ صدقے کو جانیں گے, اسلام کے بڑے بڑے ارکان لوگوں کے ذہن سے دور ہو چکے ہوں گے, ان کے اعمال سے نکل چکے ہوں گے, تو بھلا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لوگوں کو کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے تنجیہم من النار, تنجیہم من النار, کہ یہی کلمہ لوگوں کو جہنم سے بچائے گا, یہی کلمہ لوگوں کو جہنم سے بچائے گا. تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ دیکھنے میں پڑھنے میں نہایت آسان ہے, چند الفاظ کا یہ ایک مجموعہ ہے جو عام طور پر ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے, حتیٰ کہ غیر لوگوں کو بھی یہ کلمے کے الفاظ لا الہ الا اللہ یاد ہوتے ہیں. لیکن یہ صرف یاد کر لینا کافی نہیں, الفاظ کو رٹ لینا یہ کافی نہیں. لا الہ الا اللہ جب کسی بندے کی زبان پر آئے تو اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ لا, کوئی دنیا میں کائنات میں ہے ہی نہیں, سب ختم, کچھ نہیں. اپنے ذہن کو پورے طور پر خالی کر لے کہ اس پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں سرے سے. جب ذہن پوری طرح خالی ہو جائے, دل پوری طرح خالی ہو جائے, اب وہ دماغ میں بٹھائے الا اللہ, کہ اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے, اللہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی ہے, جس کے ہاتھ میں موت ہے, کھلانے پلانے کا نظام ہے, جو بیماری دیتا ہے, جو شفا دیتا ہے, جو مال میں ترقی دیتا ہے, مال میں کبھی نقصان کر دیتا ہے, تجارت کو گھٹا دیتا ہے, کبھی بڑھا دیتا ہے. پوری کائنات کا نظام قدرت صرف اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسی کے اختیار میں ہے. یہ سوچ اور یہ فکر اور اس عقیدے کے ساتھ جب کلمہ پڑھا جائے کہ لا, کوئی ہے ہی نہیں الا اللہ, صرف اس ذات کے, اس عقیدے کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ جب یہ کلمہ پڑھا جائے,
حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ رضی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ درخواست کی، اے اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے، ایسا کوئی کلمہ مجھے بتا دیجئے جس کلمے کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی، یہ کلمہ تو دنیا میں تیرا ہر بندہ پڑھتا ہے، مجھے تو کوئی ایسی بات بتائیے جو کسی کو نہ پتا ہو، خاص مجھے ہی پتا ہو، اور ان الفاظ سے ان کلمات سے میں ہی صرف دنیا میں آپ کو یاد کروں، کوئی اور نہ کرتا ہو، ایسی کوئی اسپیشلی دعا کوئی ذکر مجھے بتا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ارشاد ہوا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے کہ اللہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کچھ خاص چیز کی درخواست کرتا ہوں، کوئی ایسی اہم چیز میں پوچھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ واحدہ، کہا کہ موسیٰ تمہیں معلوم نہیں کہ ساتوں آسمان یہ ساتوں زمینیں یعنی پوری کائنات کا کل سسٹم ایک پلے میں اگر رکھ دیا جائے، وَأَنَّ كَلِمَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فِي كَفَّةٍ، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، مالت بہا لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا یہ وزن میں جھک جائے گا، بھاری پڑ جائے گا ساتوں آسمان و زمین سے۔ ایسا کلمہ ہے، ایسا طاقتور کلمہ ہے، ہمیں چونکہ احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہماری اس پر کوئی محنت نہیں ہے، ابا مسلمان تھے لا الہ الا اللہ، دادا تھے لا الہ الا اللہ، پردادا تھے لا الہ الا اللہ، ہم ہیں ہمارے بعد نسلیں ہیں لا الہ الا اللہ، نہ اس میں کوئی محنت لگی، نہ اس میں کچھ خرچ ہوا، نہ جان گئی، نہ مال گیا، نہ وقت لگا، کسی طرح کی کوئی محنت نہیں۔ فری میں جب کوئی دولت اگر مل جاتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر فری میں آپ مجھے 1,00,000-2,00,000 روپے دے دیں تو میں ہفتے بھر میں اڑا کے ان کو چٹ کر جاؤں، کیونکہ فری کی دولت، اس فری کی دولت کا دنیا میں کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہر باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا ذرا ہاتھ کھینچ کے چلو، ہاتھ روک کے چلو، یہ جو دولت تم پانی کی طرح بہا رہے ہو جب تم خود کماؤ گے، کنواں کھود کے پانی پیو گے تب سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو فری کی دولت لا الہ الا اللہ کی شکل میں، ایمان کی شکل میں ہمیں ملی، اس کی قدر نہیں۔ صحابہ کرام کو فری میں نہیں ملی تھی، صحابہ کرام جب لا الہ الا اللہ پڑھ کر حالت ایمان میں، حالت اسلام میں جب داخل ہوا کرتے تھے، ان کے گھر والے ان کے دشمن، سماج والے ان کے دشمن، پورا سماج ان کا بائیکاٹ کر دیا کرتا تھا۔ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ کبھی گھر چھوڑنا پڑتا تھا، کبھی بھی بچے چھوڑنے پڑتے تھے، کبھی مال دولت سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، اور کبھی کبھی تو نوبت یہاں تک آتی تھی کہ جان سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ تب جا کر صحابہ کرام کو یہ دولت حاصل ہوئی، جب اس پر جان لگی، اس پر وقت لگا، اس پر مال لگا، اس پر سب کچھ لٹا دیا، اور جب یہ دولت ان کے ہاتھ آئی تب وہ بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکراتے چلے گئے، پھر ان کے ذہن میں، ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خوف اور ڈر ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم بہت سے موقعوں پر تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتا دیجئے اور کوئی وظیفہ بتا دیجئے، بڑے پریشان ہیں، اس سے افضل ذکر حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس سے افضل کلمہ ذکر کوئی ہے ہی نہیں۔ تنہائی میں جب بھی آپ بیٹھیں، اکیلے میں جب بھی آپ بیٹھیں، رات میں، دن میں، دکان پر، کاروبار میں، آفس میں، جہاں کہیں بیٹھے ہوں، آپ اکیلے ہیں، تنہائی میں کوئی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ موبائل سے کھیلیں، ادھر ادھر کی باتیں شروع کریں، آپ خاموشی سے، اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے بہت اچھا، نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر دل میں، دماغ میں یہ بٹھا لیجئے کہ کائنات میں کوئی نہیں سوائے اللہ کے، وہی کاروبار چلائے گا اور وہی میری زندگی میں عمر میں برکت دے گا، بیماریوں میں شفا دے گا، وہی مجھے صحت دے گا، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، تمام کائنات کا اکیلا خود مختار مالک صرف وہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جائیے لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آپ پڑھتے چلے جائیے, آپ 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے, آپ کے دل کی دنیا آٹومیٹک آن دا اسپاٹ بدلتی نظر آئے گی, اور دل کے اندر کی جو سیاہی, جو گندگی اور جو کالا پن دل میں جم گیا ہے, میل کچیل, وہ خود بخود دور ہوتا چلا نظر آئے گا. پابندی سے کوئی آدمی کر کے دیکھے, اس کے بعد پھر ہم کو فون کرے کہ نہیں آپ نے صحیح کہا تھا. یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. ایک تو نبی کے زمانے سے دوری ہونے کی وجہ سے مختلف حالات, مختلف مسائل, مختلف مصیبتیں اور آزمائشیں اور حادثات, ان تمام کے ہونے کی وجہ سے ایمان کے اوپر دھول چڑھ جاتی ہے, ایمان میلا ہو جاتا ہے, ایمان میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے. جیسا کہ پرانے کپڑے پر دھبے لگ لگ کے میل کچیل جم کر کے پھر وہ پھٹ جاتا ہے, کسی کام کا نہیں رہتا, ویسے ہی ایمان کی بھی حالت ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہا کرتے تھے, اے لوگو جددو ایمانکم, اے لوگو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ کہنے لگے, اے اللہ کے رسول کیسے ہم اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. خوب کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو, تمہارا ایمان تازہ رہے گا. خوب پڑھتے رہا کرو, ایمان میں تازگی رہے گی, اور جب ایمان میں تازگی رہے گی تو اندر دل میں ایک روشنی برقرار رہے گی, اور وہ روشنی پھر آپ کو غلط کام سے روکے گی. پھر وہ ایمان اندر کا وہ ضمیر, اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین, وہ خود ہم کو روکے گا گناہوں سے, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلخوری سے, حرام سے, زنا سے. وہ اندر کا وہ ضمیر, اندر کی وہ روشنی خود بخود اپنے ماننے والے کو وہ گناہوں سے روکتی چلی جائے گی, اور بندہ گناہوں سے محفوظ رہے گا, بشرط یہ کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے. حدیث میں آتا ہے, لا الہ الا اللہ جب کوئی بندہ دل کی گہرائیوں سے پورے اخلاص کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے, تو یہ کلمہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش پر پہنچتا ہے, اور بیچ میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں, اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. اللہ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا, کیوں ہل رہے ہو؟ وہ عرش اپنے ستونوں کے ساتھ اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ, ابھی کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں کی گئی, میں سکون سے کیسے ہو جاؤں؟ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے اس کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دی, تب جا کر عرش کے وہ ستون, تب جا کر کے سکون میں آتے ہیں, اپنی حرکت بند کرتے ہیں. ایسی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. حالات جیسے بھی ہوں, بنتے ہیں, بگڑتے ہیں, وقت ہے, کبھی گرمی, کبھی سردی, کبھی برسات, یہ سب تو نظام الہی ہے. اسی درمیان میں رہتے ہوئے جہاں بہت سی چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں, فرصت نکالتے ہیں, شادی بیاہ میں جانے کے لیے, یار دوستوں سے ملنے کے لیے, اور تمام چیزوں کے لیے, کیا 24 گھنٹے میں 10 سے 15 منٹ اس لیے نہیں نکال سکتے ہم کہ ہم اس وقت میں صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت ہمیں دی ہے, اپنے اس ایمان کو تازہ کریں گے, اس ایمان کو ہم مضبوط کرنے کی فکر کریں گے, اور 10-15 منٹ ہی صحیح اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ہم اس وقت کو وقف کریں گے. اس 10-15 منٹ میں ہم کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے. اگر ہم اتنا بھی کر لے گئے تو دنیا کے حالات جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ہم سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ان حالات میں بھی ہم سب مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے, اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کو رکھتے ہوئے, دنیا سے ہم حالت ایمان میں رخصت ہونے کی امید کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اتنا نہ کر سکے کہ اپنے ایمان کو تازہ نہ کر سکے, اس کو بچا نہ سکے, اس کو ہم جلا نہ بخش سکے, تو پھر اپنی ہی محرومی اور اس کو غفلت کہا جائے گا. باقی اس کا پھر شکوہ کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.